لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اذن محترم، ہم اور آپ جتنا ان باتوں کے اوپر فخر و مباحات کریں، آج سے تقریباً 25 اور 30 سال پہلے ہماری بستیوں میں علم کی شمع موجود نہیں تھی، جس کا مختصر ترین خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنی بستی میں کسی طریقے کا کوئی علمی کام کرنا ہوتا تھا، مذہبی کام کرنا ہوتا تھا، دینی کام کرنا ہوتا تھا، تو ہم دوسروں کے دروازے پر جا کر کے اپنا سوال اپنا ہاتھوں کو سائل کے عنوان سے پیش کرتے تھے. پورے شہر الہ آباد کی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اس کے باہر کی باتیں نہیں کرتا ہوں. جہاں کا رہنے والا ہوں وہیں کی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. 25-30 سال پہلے ہر بستی میں جب ماہ رمضان آتا تھا اور نماز پڑھانے کی باری آتی تھی تو کبھی ہمیں لکھنؤ جانا پڑتا تھا، کبھی ہمیں بنارس جانا پڑتا تھا، کبھی ہمیں جون پور جانا پڑتا تھا، کبھی ہمیں دوسرے شہروں کی طرف مراجعہ کرنا پڑتا تھا. لیکن خدا رحمت کرے سرکار علامہ جوادی کے اوپر، جنہوں نے ایک مدرسہ شہر الہ آباد میں قائم کر کے بستی بستی سے طلاب کو جمع کر کے ہر کو مدرسہ انوار العلوم تک پہنچا کر کے گویا ہمیں دوسرے شہروں سے دستبردار کر دیا. اب ہم نہ بنارس کے محتاج رہ گئے، نہ ہم لکھنؤ کے محتاج رہ گئے، نہ ہم جون پور کے محتاج رہ گئے. لیکن کسی شاعر کا مصرع ہے، کہتے ہیں تاریخ ہمیشہ اپنے کو، ہاں مصرع مکمل کر لیجئے، لیکن اس کے بعد شاعروں کی باری ہے، اور جس کے واسطے آپ آئے ہیں یہ تو مولانا کا رحم و کرم ہے کہ درمیان میں ہم لوگوں کو حائل کر دیا، ورنہ آپ سننے انہی لوگوں کو آئے. بہرحال اللہ مبارک کرے، آپ یقیناً سنیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ کوئی نتیجہ بہرحال ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی ماحصل ہونا چاہیے. رات بھر بیداری ہے، رات بھر جاگیں گے، کوئی ایک ایسی بات اس بطن سے لے کر کے اٹھے جس سے ہماری دنیا اور آخرت کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بہت جلدی ختم کرنے والا نہیں ہوں، 10 منٹ بہرحال آپ کا لوں گا. یہ مدارس دینیہ جس سے آج کے زمانے میں ہر آدمی متنفر ہے. کسی آدمی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری بستی میں مدرسہ قائم ہو، ہماری بستی میں مکتب قائم ہو، ہماری بستی میں کوئی دینی اور مذہبی باتیں ہمارے یہاں ہوں. جس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے. جب بچے اپنے تعلیمی مظاہرے کو پیش کر رہے تھے تو ہر آدمی اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، کوئی صحن کی ٹھنڈی ہوا لے رہا تھا، کوئی کہیں اور تھا. گویا بچوں کی حوصلہ افزائی کے واسطے ہمارے پاس زبانی طور پر بھی ماشاء اللہ اور جزاک اللہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے محفل کا آغاز ہوگا، کسی بھی شاعر کا کوئی بھی کلام ہمیں پسند آ جائے گا. ایک آدمی 10 روپے کا نوٹ نکالے گا، ایک آدمی 20 روپے کا نوٹ نکالے گا، ایک آدمی 50 روپے کا نوٹ نکالے گا اور اس شاعر کی خدمت کرے گا. میں خدمت کا مخالف نہیں ہوں، اس طریقہ امداد کا مخالف ہوں جو شاعر کی توہین کے طور پر کیا جاتا ہے. جس کو جو بھی دینا ہے، جو بھی مدد کرنا ہے، جو شعر پسند آ جائے، جو کلام پسند آ جائے، جو قصیدہ پسند آ جائے، آپ یقیناً شاعر کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ. اتنا فرق ہمارے درمیان ہونا چاہیے. محفل کا انداز اور ہے، سہرے کا انداز اور ہے. محفل میں سہرا نہیں پڑھا جاتا کہ وہاں لٹایا جا رہا ہے.
اگر لٹانے کا شوق ہے تو بیچارے جو بچے ابھی پڑھ رہے تھے، جنہوں نے ہم کو کوئی دینی مسئلہ بتایا، شرعی مسئلہ بتایا، ہم گمراہی میں مبتلا تھے، ہمیں صراط مستقیم پر لائے ہیں، کاش اگر کوئی ایک آدمی بھی کسی بچے کو 10 روپے کا نوٹ دے دیتا تو اس بچے کو یہ خیال پیدا ہوتا اس سے بہتر راستہ ہمارے آگے بڑھنے کا کوئی نہیں ہے، علم دین سیکھا جائے اور اپنے عوام کو علم دین سے روشناس کرایا جائے۔ وہ نہیں ہوا ہمارے پاس، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہمارا اپنا بلکہ ہمارے سارے علماء کرام کا یہی درد دل ہے۔ آج سے تقریباً 40 اور 50 سال کے درمیان اگر آپ کو پتہ ہو، جس زمانے میں سرکار خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب نے تنظیم المکاتب کی بنیاد ڈالا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، یہ تنظیم المکاتب کیوں عالم وجود میں آیا؟ اس کی کل بنیاد یہ تھی کہ سرکار خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ مرحوم ایک بستی میں مجلس پڑھنے کے واسطے گئے۔ جب بستی میں گئے مجلس پڑھنے کے واسطے تو ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لاؤ آئے ہیں جہاں 40واں پڑھنے، سیوم پڑھنے، جو بھی مجلس رہی ہو پڑھنے آئے ہیں، چلے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ دیا جائے، شاید مومنین متوجہ ہو جائیں کہ قبر پر فاتحہ پڑھنا بھی کوئی ایک کام ہوتا ہے۔ وہ قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے کے واسطے، وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا وہ منظر کیا ہے؟ بعض قبروں پر ایک علم کا پٹکا لگا ہوا ہے اور بعض قبروں پر نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم اور آپ دیکھیں گے کیا سمجھیں گے؟ یہی تو سمجھیں گے جس پر پنجہ لگا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی برادری کی قبر ہے، اور جس پر پنجہ نہیں لگا ہے وہ اپنی برادری کی قبر نہیں ہے۔ مقام عبرت ہے ہمارے اور آپ کے واسطے۔ جب مولانا غلام عسکری صاحب نے پوچھا آخر اس پر علم لگا ہے اس پر نہیں لگا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کسی بستی والے نے بڑھ کر آواز دیا، مولانا بنیادی طور پر وجہ اور سبب یہ ہے، جن پر علم لگا ہے یہ علامت ہے کہ اس مرنے والے کی نماز جنازہ ہوئی ہے، اور جس پر علم نہیں لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے بغیر نماز جنازہ کے دفن ہو گیا۔ یہ 40 اور 45 اور 50 سال کا زمانہ ہے، بہت زیادہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران آیا۔ انقلاب اسلامی ایران نے ہمارے ذہنوں میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ ایک بھیڑ ہے جو علم دین حاصل کرنے کے واسطے مدارس کی طرف آگے بڑھتی رہی۔ ماشاءاللہ ہر بستی کا کوئی نہ کوئی طالب علم، میں اپنی گفتگو کروں تو خود مدرسہ انوار العلوم سے پورے اس علاقے کا کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں کا بچہ انوار العلوم کے زیر تعلیم نہ رہا ہو، چاہے جتنی دیر پڑھا، 2 سال پڑھا، سال بھر پڑھا، لیکن اتنا پڑھ لیا کہ لوگوں کی ہدایت کرنے کے واسطے وہ مسئلہ کافی ہو گیا۔ اب صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو 1000، 2000، 4000، 5000 روپیہ ماہانہ خرچ کرنے کے بعد اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں پڑھائیں گے بلکہ انگریزی تعلیم۔ ابھی مولانا نے گزارش کیا کہ انگریزی تعلیم کا مخالف اسلام نہیں ہے، لیکن مخالفت جہاں سے آتی ہے وہ یہ ہے دینی تعلیم چھوڑ کر کے انگریزی تعلیم حاصل کر کے تنہا انگریز نہ بنو، ایسا انگریزی سیکھو کہ تمہارے ضرورت اگر کبھی نماز جنازہ آ جائے، کبھی کوئی مر جائے، کفن و دفن کا مرحلہ ہو تو تنہا انگریزی دان نہ ہو بلکہ انگریزی کے ساتھ دین اور مذہب بھی جانتا ہو۔ آخری بات میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، ابھی 3 سال پہلے ایک زمانہ آیا جب ہمارے ہاں کورونا نامی بیماری آئی۔ اس کی بیماری کے بارے میں آج تک ہم کو نہیں پتہ چل سکا کہ واقعاً بیماری تھی یا عالمی سازش تھی، ورنہ میں نے آج تک کوئی بیماری نہیں دیکھا 2 آدمی ایک جگہ جمع ہو اور ان کو بیماری ہو جائے اور ان کو نہ ہو۔ سڑک کا پولیس والا بیچارہ نوکری ملازمت کرتا رہا، اس کو نہیں ہوئی، ایک آدمی گھر میں آرام کرتا رہا، اس کو کورونا ہو گیا۔ بہرحال ایک بیماری آ گئی جہاں پر حکومت کی جانب سے پابندی لگا دی گئی کہ اکٹھا 5 آدمی 10 آدمی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ ایک مجلس میں شرکت کرنے کے بعد سے میں گیا، مجلس تمام ہوئی، باہر آنے کے بعد بڑا مسکراتے ہوئے گویا طنز کرتے ہوئے ہم سے کہتے مولانا اب تو مسجدوں میں تالا بند ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ ہم نے کہا آپ کی دلی مراد پوری ہو گئی، جا کے جشن منائیے۔
آپ کی دلی مراد پوری ہو گئی. ورنہ اگر آپ مسجد میں نظر نہ آتے تو ہر آدمی سوال کرتا آپ مسجد میں نہیں آئے, آپ مسجد میں نہیں آئے, وہ مسجد میں نہیں آئے, وہ مسجد میں نہیں آئے. آپ کی مراد پوری ہو گئی. جائے خوشی منائیے, مٹھائی بانٹیے, نظر کرائیے, جو چاہے کیجیے. پہلے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اگر آپ کے اندر دین و مذہب کا درد ہوتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں, ہم اطاعت پروردگار کرنا چاہتے ہیں. کمال یہ تھا شراب خانہ کھلا تھا, مسجد و عبادت گاہوں پر تالا لگا ہوا تھا. اب صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے سرکار نے بھی دھیرے دھیرے مدرسوں میں تالا لگانا شروع کر دیا. اب مومنین کرام ماشاءاللہ جشن منا رہے ہیں, چلو کم سے کم مدرسوں سے جان چھوٹ گئی. مدرسوں میں ہمیں چندہ نہیں دینا پڑے گا, مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا پڑے گا. آپ بالکل نہ پڑھائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں تعلیم دیا تو 15 سال کے بعد اگر کوئی مرے گا تو اس مرنے والے کی نماز جنازہ نہ کوئی پروفیسر پڑھانے والا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر پڑھانے والا ہے, نہ کوئی انجینئر پڑھانے والا ہے. ہر مدرسے کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے کوئی مولانا مل جائے تاکہ ہمارے ابا کی نماز ہو جائے, ہمارے ابا کا 40واں ہو جائے, ہمارے ابا کا سیوم ہو جائے. اگر دل میں تمنا ہے ہمارے باپ اگر دفن ہو تو نماز جنازہ کے ساتھ ہو, لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے مدرسوں کو آباد کریں تاکہ بچے علم دین حاصل کر کے جب اپنی اپنی بستیوں میں واپس آئیں تو تنہا بچے واپس نہیں آ رہے, ایک سفیر آ رہا ہے, ایک خدمتگزار محمد و آل محمد آ رہا ہے, ایک دین کا نمائندہ آ رہا ہے, ایک مذہب کا نمائندہ آ رہا ہے. تنہا اپنے کو بچانے کے واسطے نہیں ہے, وہ پوری بستی کو بچائے گا, پورے علاقے کو بچائے گا. جب تک ہم علم دین لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہیں گے ہمارا مستقبل سازگار رہے گا, ہمارا مستقبل روشن رہے گا. لیکن اگر ہم نے علم دین کو بالائے طاقت رکھ دیا تو نہ کوئی نماز پڑھانے والا ملے گا, نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے گا, نہ کوئی مجلس پڑھنے والا ملے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے پہلے مرحلے میں ہم اپنے علاقے کے مکاتب کو آباد کریں. پورے علاقے میں ہم اور آپ ہنڈیا تحصیل میں بیٹھے ہوئے, اب جائزہ لگائیے, پتہ لگائیے کتنی بستیاں ہیں مومنین کرام کی, اور ان بستیوں میں کتنی جگہ ہے جہاں مدرسہ پایا نہیں جاتا. اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ عالم بن کے آتا ہے, ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو مفتی بن کے آتا ہے, ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ولی فقیہ بن کے آتا ہے. نہایت قرآن کہہ رہا جاہل پیدا ہوتے ہو, کچھ نہیں جانتے ہو. اگر ہم کو اپنی جہالت کو علم میں تبدیل کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر کی خواتین کو علم دین سے آشنا کیا جائے تاکہ بچے کو آغوش میں لے کر کے پہلے اللہ ایک کہا جائے, پنجتن پاک کا 5 کہا جائے, امام 12 کہا جائے, معصوم 14 کہا جائے. ورنہ اگر ہم نے دینی اسکول میں نام لکھوا دیا اور ہماری بیٹیاں دینی اسکول سے پڑھ کر کے واپس آ گئی تو اس کے بعد پھر وہی اے فار ایپل اور بی فار بوائے ہوگا, نہ کہیں اللہ کا نام آئے گا. اور جب اللہ کا نام ہی نہ آئے گا تو ہمارے گھر میں نہ برکتیں آ سکتی ہیں, نہ سعادتیں آ سکتی ہیں, نہ نیکیاں آ سکتی ہیں. پہلے مرحلے میں ہمارا اپنی اپنی بستیوں میں مکاتب اگر نہیں ہے تو کھولا جائے, اگر ہے تو ان کو آباد کیا جائے. بچے اسکول جائیں یا نہ جائیں, مکتب میں بہرحال بچوں کو بھیجا جائے. مکتب سے نکلنے کے بعد ماشاءاللہ شہر الہ آباد میں بہت سارے مدارس ہیں, آپ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں تاکہ ہمارے بچے زیور علم سے آراستہ ہو کر کے ہمارے واسطے مشعل راہ رہے مستقبل کے واسطے. اگر ہم نے مستقبل کے واسطے مشعل راہ روشن کر دیا تو اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب رہیں گے, پیغمبر کی نگاہ میں بھی محبوب رہیں گے, معصومین کی نگاہ میں بھی محبوب رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اپنے گھروں میں علم دین کی شمع روشن کرنے کی سعادت عطا فرما. پروردگار ہم اس وقت دنیا سے جائیں
جب ہم سے ہمارا خدا، ہمارا رسول اور ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔